اور لا تبدیل کلام الہی میں سے نئے ناموں میں سے فلپیوں کی کلیسیا کے نام لکھا گیا خط فلپی کے رہنے والے موجودہ دور کا طلبائن ہے یہ، اور اصل کے رہنے والوں کو فلپی کہا جاتا ہے، اور بہت ساروں کو فلپیوں کے نام لکھا ہے۔ جیسے پاکستانیوں کے نام کوئی پیغام ہوگا تو اس طرح پاکستانی، یہ ایک علاقہ ہے یہاں پر رہنے والوں کو جو مسیحی ہیں، ایماندار لوگ ہیں، ان پر جو ایمان لا چکے ہیں خداوند پر، ان کے لیے خدا کا کلام ہے، اور بالخصوص تو یہ ساری دنیا کے لیے، اور کیونکہ خدا کا کلام سبوں کے لیے ہے، اس لیے خدا کا کلام عالمگیر ہے، اس کی محبت عالمگیر ہے، اس کی محبت ساری دنیا سے ہے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ صرف مسیحیوں سے پیار کرتا ہے، مسیحیوں سے بے شک خدا پیار کرتا ہے، لیکن وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، وہ سب کی توبہ تک نوبت چاہتا ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ سب اس پر ایمان لائیں، اس کے بیٹے پر ایمان لائیں اور ہمیشہ کی زندگی حاصل۔ ابھی میری عزیز بہنوں، بھائیوں، بچوں، بزرگوں، خدا کے کلام میں سے فلپیوں کی کلیسیا کے نام خط اس کا 30واں باب، اس کی پہلی آیت سے 16ویں آیت کے آخر تک خداوند کے کلام میں سے ہم نے تلاوت کی ہے۔ خدا کا کلام لا تبدیل کلام ہے، اور اس کی جو اہمیت اور افادیت ہے ہماری زندگیوں کے اندر، کہ خدا کا کلام ہمیں ہرا بھرا رکھتا ہے، سوکھ نہیں جاتا، اور ہمارے اندر پھل پیدا کرتا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم بے پھل رہ جائیں، جس طرح خداوند نے انجیر کے درخت کو دیکھا، اس کے اندر وہ ہرا بھرا اوپر سے نظر آ رہا تھا، لیکن اس کے اندر پھل نہیں تھا، اور خداوند نے اس کے اوپر لعنت کی اور وہ سوکھ گیا۔ خدا کا کلام ہمیں ہرا بھرا بھی رکھتا ہے اور پھلدار بھی رکھتا ہے۔ اس کے کلام سے ہم 20 گنا 60 گنا بلکہ 100 گنا پھل لاتے ہیں۔ اسی طرح دیکھیں، یہ جب خط لکھا گیا، اس کے پہلے باب کی پہلی آیت یہاں لکھا ہے، مسیح یسوع کے بندوں پالوس اور تیموتھیوس کی طرف سے فلپی کے سب ایمانداروں کے نام جو مسیح یسوع میں ہیں، نگہبانوں اور خادموں سمیت، ایلڈروں، پادریوں، باؤوں، پریسٹ، بشپ، جتنے بھی لوگ ہیں، اور سب سمیت یہ خط ہے، اور سارا خدا کا کلام جو ہے سب خادم اور نگہبان اس کے بھی تابع ہیں۔ کوئی بھی بندہ خدا کے کلام سے مبرہ نہیں ہے، چاہے وہ خدا کے کلام کی خدمت کر رہا ہے چاہے نہیں کر رہا، ہر ایک پر خدا کا کلام اس کی طرح لاگو ہوتا ہے جس طرح سب لوگوں پر لاگو ہوتا ہے۔ بلکہ خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ تم میں سے زیادہ استاد نہ بنو، کیونکہ استاد زیادہ سزا پائے۔ لکھا ہے، آگے لکھا ہوا ہے اسی آیت میں کہ استاد یا ہم لوگ اکثر خطا کرتے ہیں، اور خداوند نے کہا کہ تم اپنے آپ کو نبی نہ کہلاؤ، استاد نہ کہلاؤ، تمہارا استاد ایک ہی ہے۔ اور خداوند نے کہا متی کی انجیل میں کہ شاگرد اپنے استاد سے بڑا نہیں ہوتا،
چاہیے کہ اپنے استاد کی مانند ہو، اور ہم سبوں کو یہ چاہیے کہ ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کی مانند. اب دیکھیں تیسرا باب، اس کی پہلی آیت سے آپ کے سامنے جو والا تلاوت کیا گیا فلپیوں کے لیے کے نام کا لکھا، بس میرے بھائیوں خداوند میں خوش رہو. تمہیں ذرا اس بات پر بہت زیادہ غور کرنا، پورا دھیان اس بات پر لگانا. لیکن تمہیں ایک ہی بات بار بار لکھنے میں مجھے تو کچھ دقت نہیں. کیا بات کہہ رہا کہ مجھے تمہیں ایک ہی بات بار بار لکھنے میں کچھ دقت نہیں، اور اس میں تمہاری حفاظت اور تمہاری اس میں حفاظت. اتنا خوبصورت کلام پالوس رسول بیان کرتے ہیں، بس میرے بھائیوں خداوند میں خوش رہو. خداوند یہ بہت بڑی خوشخبری ہے اور خوشی کی بات ہے کہ ہم اگر خداوند میں ہیں تو پھر ہمیں خوشی کرتی ہے. اور جب ہم خوشی کرتے ہیں، یعقوب کے ساتھ میں لکھا ہے کہ اگر تم میں کوئی خوش ہو تو ہم کے گیت گائے، اگر کوئی مصیبت میں ہو تو وہ کیا کرے؟ دعا کرے. دیکھیں کہتا ہے گھرس میرے بھائیوں خداوند میں خوش رہو. تمہیں ایک ہی بار بار مجھے تو لکھنے میں مجھے تو کچھ دقت نہیں. رسول کہہ رہے ہیں کہ بات میں بار بار تو میں لکھوں گا تو مجھے کوئی دقت نہیں. ایک ہی خوشخبری میں تمہیں بار بار سناؤں گا تو مجھے کچھ دقت نہیں ہے، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے. اور لکھا تمہاری اس میں حفاظت. خوبصورت کلام ہے. آج کل کچھ عرصہ پہلے اور آج کل بھی شیطان نے ایک بات بڑی پھیلائی ہوئی ہے کہ یار وہی پرانیاں گلاں چرچ کی لین جانا بڑے دن کی وہی کلام ہوتا ہے، اتوں ہی پڑھتے ہیں اتوں ہی سنا چھاڑتے ہیں. پالوس رسول کہہ رہا ہے یہ شیطان باتیں ڈال ہے، کیونکہ یہ خدا کی محبت ہے اور اس بات کو بار بار بیان کرنے میں کسی خادم کو کسی مسیح کو دقت نہیں ہونی چاہیے. اگر اس سے دقت ہو رہی ہے تو وہ مسیح نہیں ہے. ایک ہی بات بار بار بیان کرنا، خدا کی محبت کو بار بار بیان کرنا، خدا کی شفقت کو، خدا کے وطن کو بار بار بیان کرنے میں مجھے کوئی دقت نہیں، اور آپ کو بھی دقت سننے میں بھی نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ لکھا ہے کہ ایمان کس سے پیدا ہوتا ہے؟ رومیو کلیسیا کے نام پر ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے. دیکھیں ایک حوالہ کتاب ہے، پہلا اس کا دوسرا باب، اس کی دوسری آیت آپ کے سامنے پڑھوں. لکھا ہے پالوس رسول فرماتے ہیں کرنتھس کی کلیسیا کے نام پر دوسرا باب اس کی دوسری آیت ہے. پہلی آیت سے آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. دیکھیں اے بھائیو جب میں تمہارے پاس آیا اور تم میں خدا کے بھید کی منادی کرنے لگا تو مجھے اعلیٰ درجے کی تقریر یا حکمت کے ساتھ نہیں آیا، کیونکہ میں نے یہ ارادہ
ذرا غور کریں، اس بات پر غور کرنا. کہہ رہے کہ میں نے کیونکہ میں نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ تمہارے درمیان یسوع مسیح بلکہ مسیح مصلوب کے سوا اور کچھ نہ جانا. کہہ رہا کہ میں نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ میں تمہارے درمیان مسیح یسوع بلکہ مسیح مصلوب کے سوا اور کچھ نہ جانوں گا. یعنی کہ میری تعلیم کا سارا مرکز، ہر ایک مسیحی کی تعلیم کا سارا مرکز کون ہے؟ مسیح ہے. مسیح مصلوب ہے. اور یہ تعلیم بار بار بیان کرنے میں رسول کہہ رہا ہے کہ مجھے تو کچھ دقت نہیں ہے، اور اس میں تمہاری حفاظت ہے، کیونکہ خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا. اس نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی. یہ بیان کرنے میں پالوس رسول کہہ رہا ہے مجھے تو کوئی دقت نہیں. اور پالوس رسول شیطان کے ان حملوں کو خدا کے پاک روح سے جانتا ہے کہ شیطان مختلف طریقوں سے جو ایک ہی بار سال سے ہم لوگ بیان کر رہے ہیں اور اسی خاتم الدین بیان کر رہے ہیں، اس کو آج تک سوال نہیں ہے. اس کو آج تک کیا نہیں ہے؟ سوال نہیں ہے، کیونکہ محبت کا سوال نہیں ہے. دیکھیں پہلا کرنتھیوس کا 13 چوتھی آیت سے آپ کے سامنے پڑھوں گا. محبت صابر ہے اور مہربان، محبت حسد نہیں کرتے، محبت شیخی نہیں مارتی اور پھولتی نہیں، نہ سیوا کام نہیں کرتے، اپنی بہتری نہیں چاہتے، جھنجھلاتی نہیں، بدگمانی نہیں کرتے، بدکاری سے خوش نہیں ہوتی بلکہ راستی سے خوش ہوتی ہے، سب کچھ سہ لیتی ہے، سب کچھ یقین کرتی ہے، سب باتوں کی امید رکھتی ہے، سب باتوں کی برداشت کرتی ہے. محبت کو سوال نہیں، نبوتیں ہوں تو چاہتے ہیں، نبوتیں ہوں تو معقوف ہو جائیں گے، زبانیں ہوں تو مٹ جائیں گے، علم ہو زبانیں ہوں تو جاتی رہیں گے، علم ہو تو مٹ جائے گا، کیونکہ ہمارا علم ناقص ہے. محبت کو سوال نہیں. اگر ہم دنیاوی باتیں ایک ہی گل روز کرتے رہیے، یار پاجی یہ ہو گیا، پاجی گل ہے وہ گانے فلانے، کوئی ایک ہی گل کرتے رہیے تے بندے نہ تنگ پی جاتے ہیں، کہتے یار کی ہے کی گل ہے. ٹھیک ہے، لیکن جدوں اسی خدا نے کلام کی گل کرتے ہیں، پالوس رسول کہتا ہے گس میرے بھائیو خداوند میں خوش رہو. ہم نے خداوند میں کیوں خوش رہنا؟ اس لیے کہ اس کا ہم پر فضل ہوا ہے. یعنی فضل پر اگر آپ یوحنا کی انجیل دیکھتے کہ ہمیں ایک ہی بات، ایک ہی تعلیم، کیونکہ یہ خدا کی محبت ہے، ہمیں بار بار اسے بیان کرنا، تحریر کرنا، اس میں ہمیں کوئی دقت نہیں اور کسی کو ہونی بھی نہیں چاہیے. اگر کسی کو ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے وہ کون ہے؟ ابلیس ہے. وہ اگر کسی کو خدا کی محبت سے دقت ہو رہی ہے تو دیکھ لیں کہ وہ
خدا کا حال پر نہیں ہو سکتا، وہ اس کے ماننے والا نہیں ہو سکتا۔ جو خداوند کو مانتے ہیں وہ اس کے فضل کو بیان کرتے ہیں، اور اس کے فضل کو بار بار بیان کرنا ہمارے لیے فخر کی بات ہے۔ اور پالوس رسول کہتے ہیں پہلا کرنتھیوں دوسرا باب دوسری آیت، کہتے ہیں کہ میں نے یہ اندازہ جان لیا کہ میں تمہارے درمیان مسیح مصلوب کے سوا کسی کو نہیں جانتا اور کسی کو بیان نہیں کرتا۔ اور 2000 سال سے دیکھیں آج کے دن تک ابلیس اس خوشخبری کے راستے میں رکاوٹیں ڈال رہا ہے، لیکن خدا کے لوگ، خدا اپنے لوگوں کو قوت دیتا ہے اور وہ بار بار خدا کے فضل کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، اور ہمیں اور خدا کے لوگوں کو اس کو لکھنے اور بیان کرنے میں کوئی دقت نہیں، کیونکہ اس میں ہماری حفاظت ہے۔ خدا نے ہمیں اس خوشخبری کے وسیلہ سے چلو ہم خوشخبری دی گئی لوکا کی انجیل دوسرے باب، آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی لگا۔ منجی کسے کہتے ہیں؟ جو نجات دیتا ہے، جو رہائی دیتا ہے، جو مخرج دیتا ہے۔ اس نے ہمیں اپنے پروں کے سائے تلے محفوظ کر لیا ہے، اس نے ہمیں اپنی شفقت کے سائے تلے محفوظ کیا ہے، اس نے ہمیں اپنی محبت کے سائے تلے محفوظ کیا ہے۔ تو پھر ہم اس کی تعریف بار بار کیوں نہ کریں؟ ہمیں تو اس کو بیان کرنے میں کوئی دقت نہیں ہے کہ خدا ہم پر مہربان ہے اور وہ ساری دنیا سے محبت کرتا ہے۔ ہمارا خدا محبت ہے، خدا محبت ہے، اور وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ اور اس بات کو بار بار بیان کرنے میں کسی بھی مسیحی کو دقت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اس سے ہمارے ایمان کی مضبوطی ملتی ہے۔ اور دیکھیں اس خوشخبری کو ہم کیوں بار بار پھیلاتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ دیکھیں غلطیوں کی کلیسیا کے نام کا اس کا پہلا ہے، کیونکہ ابلیس یہ چاہتا ہے کہ اس خوشخبری کو وہ دکھا دے اور لوگوں کے ذہنوں میں یہ باتیں ڈالے کوئی بات ہے تو پھر روحی کا انداز سے رہتا۔ اس بات میں ہماری حفاظت ہے، اس بات میں ہماری خوشی ہے، اس بات میں غم نہیں ہے۔ اس نے اپنے گناہ، اس نے ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیا اور صلیب پر میرے اور آپ کے لیے جان دی۔ دیکھیں غلطیوں کے کلیسیا کے نام پر اس کا پہلا باب لکھا ہے 6 آیت سے، تیسری آیت سے آپ لکھا ہے خدا باپ اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کی طرف سے تمہیں فضل اور اطمینان حاصل ہوتا رہے، اسی نے ہمارے گناہوں کے لیے اپنے آپ کو دے دیا تاکہ ہمارے خدا اور باپ کی مرضی کے موافق ہمیں اس موجودہ خراب جہان سے خلاصی بخشے، اس موجودہ خراب جہان سے ہمیں خلاصی بخشے، آزادی دے، ہماری حفاظت کرے۔ اس بات کو بار بار بیان کرنے سے کہ اس نے ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیا اور صلیب پر ہماری خاطر جان دی، اس میں ہمارا فائدہ ہے۔ اور یہاں پر لکھا ہے کہ ہمارے خدا اور باپ کی مرضی کے موافق ہمیں اس موجودہ خراب جہان سے خلاصی بخشے، اس کی تمجید عبدالآباد ہوتی رہے، آمین۔ یہاں لکھا اس کی تمجید کب تک ہوتی رہے؟ تو ہمیں
چند دنوں میں، چند سالوں میں ہم استاد اپنے اس کی تعریف کرتے ہیں۔ جب ہم یہ بات بیان کرتے ہیں ایک بات کو کہ خدا محبت ہے، خدا نے مجھ سے آپ سے بلا رنگ اور نسل۔ پچھلی دفعہ جب ہم مکاشفہ کی کتاب میں سے 5ویں باب میں سے ہم نے دیکھا تو خدا نے برہ نے کہاں سے لوگوں کو خرید لیا تھا۔ دیکھیں 9ویں آیت سے دیکھا، اور وہ یہ نیا گیت گانے لگے کہ تو ہی اس کتاب کو لینے اور اس کی مہریں کھولنے کے لائق ہے، کیونکہ تو ہی نے ذبح ہو کر اپنے خون سے ہر ایک قبیلہ اور اہل زبان اور امت اور قوم میں سے خدا کے واسطے لوگوں کو خرید لیا۔ یہاں پر پتہ چلتا ہے ہمیں کہ اس نے اپنے خون سے ذبح ہوگا، جس کو ہم بار بار بیان کرتے ہیں کہ اس نے بلا تعصب رنگ اور نسل، قوم اور قبیلے سے بڑھ کر ہمیں پیار کیا ہے۔ اور یہ نہیں ہے کہ دیکھیں پہلے پچھلے عہد میں ہم دیکھتے ہیں کہ کہتے تھے کہ خدا صرف یہودیوں سے پیار کرتا ہے، اور بہت سے لوگوں کا یہی خیال ہے، اور آج بھی بہت سے لوگوں کا یہی خیال ہے کہ خدا صرف یہودیوں سے پیار کرتا ہے۔ خدا یہودیوں سے پیار نہیں کرتا، صرف میں کہہ رہا ہوں، اس بات کو ذرا غور کریں۔ خدا سب سے پیار کرتا ہے، کیونکہ خدا نے انسان کو اپنی شکل و شبیہ پر اپنی مانند بنایا، اور ہر اس شخص سے پیار کرتا ہے جس نے اس کے بیٹے یسوع مسیح کو جو صلیب پر قربان ہوا اسے قبول کر لیا۔ اور اگر ہم یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب پڑھیں، اور اگر ہم رومیو کی کلیسیا اس کا 8واں باب پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ اب جو مسیح یسوع میں ہے ان پر سزا کا حکم نہیں ہے، اور بلوس رسول کہتے ہیں، اور سارے رسولوں کا شہری تعلیم کا دینے کا مقصد تھا خدا کے فضل کو، خدا کی محبت کو، چاہے وہ جو بھی لوگ ہیں سبوں تک پہنچائے۔ پہلے لکھا یہودی، پھر اس کے بعد لکھا وہ اپنوں میں آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے۔ ہمیں یہ بات بار بار بیان کرنے میں کوئی دقت نہیں ہے کہ خدا بلا تعصب محبت کرتا ہے۔ اور دیکھیں جو مسیح کو، یسوع کو مسیح مانتے ہیں، اسی لیے رسولوں کی تعلیم کا مرکز یہ تھا، وہ اسلام کی خاطر شہید ہوئے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ یسوع مسیح ہے، لیکن یہودی کہتے ہیں یہ ہمارا مسیحا نہیں ہے، وہ اسے مسیح نہیں کرتے اور آج کے دن تک نہیں مانتے۔ تو لکھا ہے جو مسیح یسوع میں ان پر سزا کا حکم نہیں، تو جو مسیح کو یسوع کو مسیح نہیں مانتے، ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ باعث برکت ہیں؟ اور جب پطرس نے اس بات کا اقرار کیا، اس نے شاگردوں سے پوچھا کہ لوگ مجھے کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی یرمیا کہتا ہے، کوئی یوحنا بپتسمہ دینے والا کہتا ہے، کوئی ایلیا کہتا ہے۔ تو خداوند نے کہا تم مجھے کیا کہتے ہو؟ پطرس نے کہا تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ تو خداوند نے کہا کہ یہ بات مجھے گوشت اور خون نے نہیں بتائی، بلکہ کس نے بتائی ہے؟ میرے باپ کے روح نے۔ یہ بات آسمان کی طرف سے آئی ہے کہ یسوع ہی مسیح ہے، اور جو اس بات پر ایمان لاتا ہے کہ یسوع ہی مسیح ہے وہ نجات پائے گا، اور وہ بھی باعث برکت ہوگا۔ اور اسے بے شک دنیا میں دیکھیں سب لوگ شہید ہوئے،
لوگوں نے، شاگردوں نے، مسیحی ایمانداروں نے اپنی جانوں کو چیز نہیں سمجھا۔ اور پچھلی دفعہ ہم نے دیکھا تھا کہ جب ہم مکاشفہ کی کتاب میں سے سیکھ رہے تھے تو وہاں پر ہم نے دیکھا کہ ایک تخت پر بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کے ہاتھ میں ایک کتاب ہے جو اندر اور باہر سے لکھی ہوئی ہے، اور 7 مہریں لگا کر 7 مہریں اس پر لگا دی گئی ہیں۔ 5ویں باب میں 7 مہروں کا ذکر ہے اور اس مہروں کو کھولنے کے لائق کوئی بھی نہیں ہے، لیکن ایک بزرگ نے فرمایا کہ ایک ہے یہودا کے قبیلے کا وہ بطر، یہودا کے قبیلے کا وہ بطر جو داؤد کی نسل سے ہے، اس کتاب اور اس کے مہروں کو کھولنے کے لیے قادر ہے۔ اور اگر ہم 6واں باب پڑھتے ہیں مکاشفہ کی کتاب تو وہاں پر 6 مہریں کھولنے کا ذکر ہے۔ جب 5ویں مہر کھولی گئی ہے تو دیکھیں اسی تعلیم کے لیے، اسی بات کے لیے جو پالوس رسول کہہ رہے ہیں، درس میرے بھائیوں خدا میں خوش رہو، اور ایک ہی بات بار بار لکھنے میں مجھے تو کچھ دقت نہیں ہے۔ سب سے زیادہ نفرت یہودی اس بات سے کرتے تھے جب رسول کہتے تھے کہ یسوع ہی مسیح ہے جسے تم نے مسلوب کیا۔ استفانس کو جب شہید کیا گیا تو اس نے واضح دلائل دی، آپ کمال 7واں باب پڑھ سکتے ہیں، وہاں پر استفانس نے واضح دلائل دی کہ جس کو تم لوگوں نے مسلوب کیا وہی یسوع مسیح ہے۔ اور جب وہ شہید ہو رہا تھا تو کہہ رہا ہے اے باپ یہ گناہ ان کے ذمہ نہ رکھنا۔ اور دیکھیں آگے جب 5ویں مہر کھلی گئی ہے تو دیکھیں ذرا، میں آپ کے سامنے چند آیتیں پڑھوں گا۔ لکھا ہے 6واں باب 5ویں مہر 9ویں آیت سے لکھا ہے اور جب اس نے 5ویں مہر کھولی تو میں نے قربان گاہ کے نیچے ان کی روحیں دیکھی جو خدا کے کلام کے سبب سے اور گواہی پر قائم رہنے کے باعث مارے گئے تھے۔ دیکھیں یہ سب لوگ شہید ہوئے جو خدا کے کلام پر قائم رہے اور جنہوں نے یہ گواہی دی کہ یسوع مسیح ہے۔ یہودی آج بھی نہیں مانتے کہ یسوع مسیح ہے، وہ ہمارا کوئی نجات دہندہ نہیں، وہ نہیں مانتے اور خدا کی محبت کو ٹھکراتے ہیں۔ تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ باعث برکت ہے؟ باعث برکت وہ ہے جو خدا کی محبت کو، جو 2000 سال سے بار بار مسیح کے خادم، خدا کے خادم، اس کے گواہ زمین کی انتہا تک گواہی دے رہے ہیں کہ یسوع ہی مسیح ہے۔ اس نے میرے خاطر، آپ کی خاطر، ساری دنیا کے لوگوں کی خاطر اپنی جان دی۔ اور میرے سے جو خدا کے کلام میں لکھا ہے کیونکہ اس نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اور اگر اس خوشخبری کے علاوہ کوئی اور خوشخبری ہمیں آ کے دیتا ہے تو وہ ملعون ہے۔ اگر آپ حوالہ پڑھنا چاہتے ہیں تو غلطیوں کی کلیسیا کے نام پر اس کا پہلا باب اس کی 6 آیت سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور وہ پالوس رسول کہتا ہے کہ تم اس قدر جلد اس خوشخبری سے پھر گئے، کیا ہم اس قدر جلد خدا کی محبت سے پھر جاتے ہیں؟ کیا ہم تنگ پڑ کے لوگ یہ ایسا ڈرتے بھی ہو سکنا؟ بھائی خدا کی محبت کو جتنا بیان کریں گے اس کی محبت، اس کی ادراک، اس کی عقل کو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اس کی عقل کو کس نے جانا، اس کی اس محبت کو جو ادراک سے پرے ہے کہ اس نے ہمیں اپنے بیٹے اور بیٹیاں بنانے کے لیے اپنے بیٹے یسوع مسیح ناصری کو صلیب پر قربان کیا۔ اور بادل سے آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے، اس کی سنو۔ اور ہم نے مسیح کی سنی ہے، ہم نے کسی اور کی نہیں سنی۔ سالوں سال چاہے گزر جائیں، خدا کی نظر میں ایک دن کتنے برس، 1000 برس کتنے دن کے برابر ہے؟ ایک دن کے برابر۔ اور ایک دن 1000 کے برابر۔ ہم کہہ رہے ہیں ہم تنگ پڑ جاتے ہیں۔ یہ خدا جانا بھی جو ہے تنگ پڑ جانا، مجبوری سے خدا کے کلام کو سننا،
تو میرے دلوں یہ کوئی خدا سے محبت نہیں ہے. خدا کے کلام میں خدا کا بندہ کہہ رہا ہے غرض میرے بھائیوں خداوند میں خوش رہو. اور خداوند لکھا ہے کہ خوشی سے دینے والوں کو عزیز رکھتا ہے. آپ خوشی سے خدا کو ٹائم دے رہے ہیں, آپ خوشی سے خدا کی خدمت کر رہے ہیں, ہم خوشی سے خدا کی خدمت کر رہے ہیں, تو یہ اس کے حضور قبول ہوگا. اگر ہم مجبوری سے خدا کی خدمت کریں گے تو یہ کوئی قبولیت نہیں. اور اس کلام کو بار بار ہمیں بیان کرنے میں کوئی دقت نہیں ہے, اور ہمیں ایک دوسرے سے محبت رکھنے میں, بار بار محبت رکھنے میں کوئی دقت نہیں ہے, کیونکہ خدا ہمیشہ ہم سے محبت رکھتا ہے. وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا, چاہے کسی بھی قوم, رنگ, نسل, قبیلے, اہل زبان, لغت سے کسی کا تعلق ہے. خدا محبت ہے, وہ سب سے محبت رکھتا ہے. اور اگر ہم مسیحی ہیں تو ہمارے اندر بھی محبت ہونی چاہیے. ایک دوسرے کے قصوروں کو معاف کرنا ہے, یہ نہیں کہ صرف دعا کر رہے ہیں اے ہمارے باپ جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے, تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر, جو ہماری زندگیوں میں اس کی مرضی پوری ہو جائے. اور اس کی مرضی یہ ہے کہ ہم خدا کی محبت کو اپنے ارد گرد, اپنی کلیسیوں میں, گھر گھروں میں بار بار لکھنے, بیان کرنے, اٹھنے, بیٹھنے, چلنے پھرنے سے شرمائے نہ. ہمیں کوئی دقت نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ اس میں ہماری حفاظت ہے. خداوند تیرے ذکر و کلام میں جب ہم ابھی دعائے ربانی پڑھیں گے تو کہیں گے جس طرح ہم نے اپنے قصورواروں کو معاف کیا تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کیا. کیا ہم نے اپنے قصورواروں کو معاف کیا؟ دعا تو ہم کر رہے ہیں, پھر ایسے سامنے میں کلام سننا پڑے گا. بھائی یہ کلام ہماری حفاظت کے لیے بار بار جو ہمیں سکھایا جا رہا ہے تاکہ ہم بہت جلد اس خوشخبری سے پھر نہ جائیں, کیونکہ شیطان ہمیں ہلاکت میں ڈالنا چاہتا ہے. اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ دھاڑے مارتا پھرتا ہے کہ ایمانداروں کو چیر پھاڑ کھائے, اور اس میں پترس کو مان لیا. خدا کے کلام میں لکھا ہے, خداوند نے کہا پترس تم لوگوں کو ابلیس نے مجھ سے مانگ لیا تھا تاکہ تمہیں گیہوں کی طرح میں نے تمہارے لیے دعا کی. یہ ہم پر خدا کا فضل ہے, اور ہمیں اس سے شرمانا نہیں چاہیے, ہمیں کوئی دقت نہیں ہونی چاہیے. خداوند نے کہا جو مجھ سے شرمائے گا میں اس سے شرماؤں. جو آدمیوں کے سامنے میرا اقرار کرے گا میں باپ کے سامنے اس کا اقرار کروں گا. اور اس کی وجہ سے اگر ہمیں دکھ مصیبتیں اٹھانا پڑتی ہیں تو یہ باعث برکت ہے. اس کے لیے دیکھیں خدا کے کلام میں جب 5ویں مور کھولی گئی, خدا کے کلام سے اور گواہی سے, یسوع کی گواہی سے لوگوں نے شہادتیں دی ہیں. اور خدا کے کلام میں لکھا ہے جان دینے تک کیا ہے وفادار ہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا. خدا آج کے اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکت دے. آمین.